بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی وزیرہ وبشیرہ وابن عمہ الذی صاحب المنبر والمحراب والبراق سید القونین ابی الحسنین علی ابن ابی طالب اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین صلوات بر محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق کائنات کا نام جتنا بلند ہے تمام مومنین مل جل کر جواب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کرام عزاداران مظلوم کربلا عزاداران سید الشہداء عشرہ محرم الحرام کی یہ مجلس اس مجلس میں آپ مسلسل شریک ہو رہے ہیں اور یقیناً اللہ رب العزت کے ہاں اس کریم پروردگار کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے اور کریم رب آپ کو اس مجلس حسین میں شریک ہونے کا بہت عظیم اجر عطا فرمائیں گے کیونکہ ہم یہ مجلس جو کر رہے ہیں کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کر رہے بسم اللہ کسی سیاسی ہدف کے لیے نہیں کر رہے ہمارا یہاں پر جمع ہونا ہمارا یہاں پر اجتماع کرنا ہمارا یہاں پر حسین حسین کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ قرار دیا ہے وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے وہ ہستیاں کہ جن ہستیوں کے ذریعے سے اور جن ہستیوں کے وسیلے سے ڈوبتی ہوئی کشتیاں کناروں تک پہنچ جاتی ہیں ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں تاکہ جس کریم رب نے توجہ ہے نا جس کریم رب نے ان ہستیوں کو یہ مقام دیا ہے ان ہستیوں کو یہ رتبہ دیا ہے وہ کریم رب ان ہستیوں کے صدقے سے ہم عزاداران حسین سے راضی اور خوشنود ہو جائیں ہمارا مقصد صرف یہ ہے ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے حسین کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہنا ضروری نہیں سمجھتے. ہم تو اس مقام پر بیٹھ کر
حسین حسین کرتے ہیں. اور ذکر حسین کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑا پلیٹ فارم ہو, بسم اللہ ماشاء اللہ, لاکھوں کی تعداد ہو, بسم اللہ, لاکھوں کا مجموعہ ہو. نہیں عزیز دوستو, اگر 2 لوگ بھی بیٹھ جائیں, ایک سننے والا ہو ایک پڑھنے والا ہو, تو دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے. امام خمینی کے فرزند کے بارے میں لکھا ہے کہ جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھاتے تھے, نماز پڑھا کے جب امام راحل جاتے تھے تو اس مسجد میں تہران میں ایک ایسا ذاکر تھا کہ جس کی آواز کوئی پسند نہیں کرتا تھا, کوئی بھی آواز پسند نہیں کرتا تھا. اب جیسے ہی امام راحل نماز اور جیسے ہی امام راحل نماز مکمل کرتے, وہ ذاکر کھڑا ہو جاتا اور ذکر اہل بیت کرنے لگتا. سارے لوگ چلے جاتے, لیکن امام خمینی کا بیٹا مصطفیٰ خمینی وہاں پر بیٹھا رہتا جب تک وہ ذکر حسین مکمل نہ کر لیتا, جب تک وہ مصائب نہ پڑھ لیتا. تو اس لیے وہ معرفت والے لوگ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں پر 2 نہیں ہیں, نہ جانے کتنی تعداد میں یہاں پہ 2-4 کی جگہ نہیں ہے. یہ بڑی عظیم جگہ ہے یہ کہ جس جگہ پر, جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے. بسم اللہ. روایت میں ملتا ہے کہ جب جہاں پہ بھی, جس جگہ پر بھی ذکر حسین ہوتا ہے تو اس جگہ پر مومنین آتے ہیں, عزادار آتے ہیں, ذکر حسین کرتے ہیں, اور ذکر حسین کر کے جب یہ مومن چلے جاتے ہیں تو روایت میں ملتا ہے کہ ان مومنین کے ساتھ اس ذکر میں فرشتے بھی آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ایسی مقرب مخلوق کہ جس مقرب مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے صرف خلق کیا, وہ مقرب مخلوق ہے فرشتے. اس مقام پر فرشتے بھی آتے ہیں, جہاں پہ مجلس ہوتی ہے وہاں پہ فرشتے بھی عزاداران حسین کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. اور پھر روایت میں ملتا ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے اور تمام عزادار اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو یہ ملائکہ جو ہوتے ہیں مجلس میں موجود, یہ بھی اپنے مقام کی طرف جاتے ہیں. تو دوسرے ملائکہ, دوسرے فرشتے جنہیں اللہ نے یہ شرف نہیں دیا, وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم تم سے ایک عجیب خوشبو محسوس کر رہے ہیں, تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہم حسین کا ذکر سننے گئے تھے, آج ہم حسین کی مجلس سننے کے لیے گئے تھے, آج ہم حسین کا ذکر سننے کے لیے گئے تھے اور حسین کی مجلس میں شامل ہوئے تھے. تب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے, یا اللہ ہمیں بھی اجازت دے, یا اللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام پر جائیں, اس جگہ پر جائیں کہ جس جگہ پر حسین کی مجلس ہوئی. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس تو ختم ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں مجلس ختم ہو گئی لیکن وہ جگہ تو موجود ہے, وہ مٹی تو موجود ہے, وہ خاک تو موجود ہے جس خاک پر عزاداران حسین بیٹھ کر عزاداری کرتے رہے, حسین کے نام پر آنسو بہاتے رہے. اس لیے اس مجلس کو کم نہیں سمجھنا چاہیے, ویسے بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا سب سے عظیم جو انسان ہے, دنیا کی جو سب سے عظیم ہستی ہے, وہ ہے آپ کے اور ہمارے نبی. سب سے عظیم ترین جو ہستی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے وہ رحمت للعالمین نبی ہے, کہ جنہیں کریم پروردگار نے خلق کیا. اور وہ رحمت للعالمین نبی ارشاد فرماتے ہیں, حسین منی وانا من الحسین. سمجھو ہے نا, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب حسین رسول اللہ کا حصہ ہے, جس عظیم ہستی کے لیے یہ عالم خلق ہوا,
اس عظیم ہستی کا حصہ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ مولا حسین علیہ السلام، اور یہ دن اس حسین کے نام سے منسوب ہے. اس لیے ان مجلسوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. لکھا ہے کہ ایران کے ایک بہت بڑے عالم تھے کہ جن کا نام تھا آیت اللہ کوثری. توجہ ہے نا؟ آیت اللہ کوثری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آیت اللہ کوثری بڑے نامور عالم تھے، خطیب تھے، اور عموماً بڑے بڑے اجتماعات میں جا کر تقریریں کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، مجلس پڑھتے تھے. کسی چھوٹی جگہ پر جا کر مجلس نہیں پڑھتے تھے، بڑی بڑی اجتماعات میں جا کر وہ مجلس پڑھتے تھے. تو ایک دن کچھ بچے اس آیت اللہ کوثری کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے آغا، آپ جگہ جگہ مجلس پڑھتے ہیں، جگہ جگہ حسین کا ذکر کرتے ہیں، جگہ جگہ آپ مصائب حسین پڑھتے ہیں، آج ہمارے ساتھ چلے اور چل کر فلاں جگہ پر ہمارے بچے جمع ہو گئے ہیں، بچہ پارٹی وہاں جمع ہے، آپ چلے اور چل کر وہاں مجلس پڑھیں. تو آیت اللہ کوثری کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت اللہ نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، مجھے بہت سی مجلسیں پڑھنی ہے، بڑے بڑے اجتماعات سے خطاب کرنا ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں تمہارے ساتھ چل سکوں. ان بچوں نے بہت اصرار کیا کہ آیت اللہ کوثری آپ مہربانی کریں، ایک مجلس، صرف ایک مجلس کا سوال ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں پڑھنے کو تیار ہوں. اور پھر ان بچوں کا اخلاص دیکھیں، بچے اس کی معرفت رکھتے تھے مجلس کی. بچوں نے رونا شروع کر دیا، گڑگڑانا شروع کر دیا. آیت اللہ سے کہنے لگے آیت اللہ آپ چلے، آپ نے چلنا ہے، ہمارے ہاں مجلس پڑھنی ہے. آیت اللہ نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ رو رہے ہیں، اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ میں 5 منٹ تمہارے ساتھ چلوں گا. مجلس صرف 5 منٹ کی ہوگی، اور 5 منٹ کے اجتماعات میں صرف 5 منٹ ہی ذکر اہل بیت کروں گا، زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تب لکھتے ہیں کہ بچوں نے کہا کہ آغا بالکل آپ 5 منٹ چلے، پر چلے ضرور. تب آیت اللہ کوثری نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. ان کے ساتھ چلے. آیت اللہ کوثری وہاں پر پہنچے، وہاں پر مجلس پڑھی. مجلس پڑھنے کے بعد جیسا کہ دستور ہے کہ مومن کچھ نہ کچھ نیاز ضرور رکھ دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ نیاز دیتے ہیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے. آیت اللہ کوثری کے سامنے ان بچوں نے چائے کی ایک پیالی رکھ دی اور آیت اللہ سے کہنے لگے کہ یہ نیاز ہے، یہ آپ تناول فرمائیں، یہ آپ کھائیں. تو لکھتے ہیں کہ آیت اللہ کوثری نے چائے کو دیکھا، قہوہ تھا، اور ایران میں رسم بھی یہی ہے، قہوہ تھا لیکن ٹھنڈا ہو چکا تھا. آیت اللہ کوثری نے اس ٹھنڈے قہوے کو دیکھا اور پھر فوراً ایک سائڈ اس پانی کو، اس چائے کو پھینک دیا. فوراً اس چائے کو ایک سائڈ پھینک دیا، بچوں کو محسوس نہ ہونے دیا، اور پھر چلے گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ پورا دن آیت اللہ کوثری مجلسیں پڑھتے رہے، کبھی اس گھر میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس اجتماع میں، کبھی اس اجتماع میں، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں. پورا دن آیت اللہ کوثری مجلسیں پڑھتے رہے. 9 محرم کا دن پورا مجلسیں پڑھی آغا نے، 10 محرم کے دن پورا مجلسیں پڑھی آغا نے. اور جب مجلسیں پڑھ کر تھک گئے اور بستر پہ آئے، سوئے اور بستر پہ آئے، سوتے ہوئے ایک مرتبہ انہوں نے عالم خواب میں ایک پردے دار بی بی کو دیکھا. توجہ ہے نا؟ ایک پردے دار بی بی کو دیکھا، جس پردے دار بی بی نے آیت اللہ کوثری سے کہا اے آیت اللہ کوثری، آج آپ نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں، بہت سے مومنیوں کو رلایا ہے ذکر حسین سنا کر. اے آیت اللہ کوثری، اتنے بڑے بڑے اجتماعات سے آپ نے خطاب کیا، لیکن آیت اللہ کوثری مجھے صرف تمہاری ایک مجلس پسند آئی ہے. تب آیت اللہ کوثری کہنے لگے اے بی بی آپ اپنا تعارف کریں، آپ ہیں کون؟
تو بی بی نے کہا کہ میں اس حسین کی ماں ہوں. توجہ, میں اس حسین کی ماں ہوں جس حسین کا تم سارا دن ذکر کرتے رہے ہو. میں اس حسین کی ماں ہوں. آیت اللہ کوثری دست بستہ عرض کرنے لگے, بی بی کون سی مجلس آپ کو پسند آئی, کون سی مجلس آپ کو پسند نہ آئی. عزیز دوستو, ایک مرتبہ بی بی نے کہا, اے آیت اللہ کوثری اتنے بڑے بڑے اجتماع سے آپ نے خطاب کیا, ایک مجلس مجھے پسند آئی ہے, وہی مجلس جو تو نے بچوں کے پاس پڑھی تھی. بچوں کے پاس جس مجلس کو تم کم سمجھ رہے تھے اسی مجلس کو سیدہ پسند کرتی ہے. اور پھر بی بی نے کیا کہا, آخری جملہ بی بی نے کہا, اے آیت اللہ لیکن مجھے تمہاری ایک ادا پسند نہیں آئی, تمہارا ایک کام مجھے پسند نہیں آیا. آیت اللہ کو سنے گا, بی بی کون سا کام؟ تو بی بی نے کہا, اے آیت اللہ تو نے وہ نیاز جو تجھے دی گئی تھی, کعوہ جو تجھے دیا گیا تھا, وہ کعوہ پھینک دیا, یہ مجھے پسند نہیں آیا. آیت اللہ کوثری سے مخاطب ہو کر بی بی نے دوبارہ کہا, اے آیت اللہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ کعوہ میں سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. عزادارو, جیسے آیت اللہ کوثری نے یہ جملے سنے, آیت اللہ کوثری رونے لگا, گڑ گڑانے لگا اور افسوس کرنے لگا, میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی, سیدہ کے ہاتھ سے بنا ہوا قہوہ میں نے گرا دیا. تو اس لیے عزیز دوستو, کبھی بھی ذکر حسین کو کم نہ سمجھنا, کبھی بھی نیاز حسین کو کم نہ سمجھنا. یہ نیاز حسین بڑی عظمت رکھتا ہے, بڑی فضیلت رکھتا ہے, بڑی کرامت ہے اس کی. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں یہیں پہ اسی امام بارگاہ میں کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے, بہت سے مومنین ہمارے ساتھ نیاز کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں, ہاں صاحب ہمیں فلاں بیماری ہے, ہم چاول نہیں کھاتے. میں کہتا ہوں صحیح, یہ چاول نہیں, یہ خاک شفا ہے. توجہ ہے نا, کربلا میں جس طرح سے حسین گئے تھے وہاں کی خاک تو خاک تھی, عام مٹی تھی, لیکن جب حسین نے قدم رکھے تو وہ خاک نہ رہی, خاک شفا بن گئی. اسی طرح اے مومن, اے عزادار, تو سمجھتا ہے کہ یہ چاول تیرے لیے نقصان دہ ہے, لیکن جب اس چاول پر, اس نیاز پر حسین کا نام لیا گیا تو یہ اب شفا بن گیا ہے, شفا خانہ ہے. جس طرح عزادار جاتے ہیں مسجد المقدس میں, جن توفیق ہوتی ہے تو وہاں پہ مولا کا جو نیاز پیش کیا جاتا ہے, تو بہت سے ایسے ہم نے خوش نصیب عزادار دیکھے ہیں کہ جو مولا رضا کا نیاز بھی کرتے ہیں اور اپنے گھر بھی تبرک کے طور پر لاتے ہیں اور اسے خاک شفا سمجھتے ہیں, اور اس میں انہیں شفا حاصل ہوتی ہے. الاعمال بالنیات. ذکر کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں عزیز دوستو, ذکر کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ کون ذکر کر رہا ہے, یہ نہ دیکھیں کہ مولوی ذوالفقار ذکر کر رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کہ کس کا ذکر کر رہا ہے, کس حسین کا ذکر کر رہا ہے. اس چیز کو دیکھنا چاہیے. ذکر کرنے والے کو نہ دیکھا کرے. بسم اللہ. اس لیے بہت سے لوگ, ماضی میں بھی اسی طرح تھا, بہت سے لوگ ائمہ اہل بیت کے دور میں اگرچہ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, امام کے سامنے ان کا کوئی مقام نہیں تھا, اس کے باوجود وہ کچھ اشعار لکھتے تھے اور اشعار لکھ کر ائمہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے. راوی کہتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا جعفر عفان. جعفر عفان کے بارے میں لکھا ہے کہ جعفر عفان ایک شاعر تھا, شاعر اہل بیت, عام شاعر نہیں تھا. شاعر تو بہت ہیں دنیا میں, شاعری کرنے والے تو بہت ہیں. کوئی دنیا کے لیے شاعری کرتا ہے, کوئی اپنے دوست کے فراق میں شاعری کرتا ہے, اور کوئی اہل بیت کی محبت میں شاعری کرتا ہے. وہ شاعر تھا جعفر عفان. وہ شاعری صرف اہل بیت کی شان میں کرتا تھا, اہل بیت کی ذکر کرتا تھا, کوئی اور شاعری نہیں. ایک دن امام جعفر صادق کے پاس آیا, صلوات پر محمد. امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا. امام علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اے جعفر, میں نے سنا ہے کہ تو نے بہت اچھے شعر لکھے ہیں ہمارے حسین, ہمارے جد کے,
مصائب پر مشتمل. اے جعفر کیا تو اپنے وہ اشعار ہمیں سنائے گا؟ ہم سننا چاہتے ہیں. تو عزیز دوستو جعفر نے کہا مولا میں حاضر ہوں، وہ اشعار بیان کرتا ہوں. تب اس جعفر نے مولا وہ جعفر صادق کے سامنے حسین کے مرثیے پڑھنا شروع کر دیے، وہ اشعار پڑھنا شروع کر دیے. بسم اللہ. اور اتنے درد انگیز اشعار تھے، اتنا درد تھا ان میں، اتنے مصائب تھے ان اشعار میں. یہ راوی بیان کرتا ہے کہ امام صادق آل محمد مسلسل روتے رہے. امام کے ساتھ موجود جو صحابہ تھے، امام کے ساتھی تھے، شاگرد تھے، سب روتے رہے. اور جب اس کے شعر مکمل ہو گئے تو میرے مولا صادق آل محمد درود بر محمد مولا صادق آل محمد نے اس شخص سے کہا کہ اے جعفر کیا تجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ہم نے بھی گریہ کیا ہے، ہمارے صحابہ نے بھی گریہ کیا ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی گریہ کیا ہے، ہمارے شاگردوں میں بھی گریہ کیا ہے، اور ہمارے ساتھ فرشتوں نے بھی گریہ کیا ہے. اور اے جعفر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو گریہ کیا ہم سے زیادہ فرشتوں نے گریہ کیا ہے. غم حسین میں روئے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جو تو نے اشعار کہے ہیں، یہ جو مصیبت حسین پر مشتمل تو نے اشعار لکھے ہیں، ان اشعار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. توجہ، اللہ تعالیٰ نے امام صادق فرما رہے ہیں. صادق کہتے ہیں سچا. ہمارے ہاں دو ہی صادق ہیں، صادق تو سب امام ہیں، مشہور صادق دو معصوم ہیں، ایک رسول اللہ صادق اور ایک جعفر صادق. جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ اے جعفر عفان، اللہ تعالیٰ نے ان شعروں کی وجہ سے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر جنت واجب کر دی ہے، بہشت تجھ پر واجب ہے. اس نے کہا اچھا مولا. تب امام نے فرمایا اے جعفر اگر اور اشعار ہے تو اور اشعار بھی بیان کرو. تو اس نے اور اشعار بھی بیان کیے اور اشعار بھی پیش کیے. تب امام صادق نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ خطابت کا جملہ ہے، حقیقی جملہ ہے، کتاب میں پڑھا ہے تبھی بیان کر رہا ہوں. خاص طور پہ جو نوح خان یہاں بیٹھے ہوئے، جو عزادار، جو عزاداری کرتے ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، جو ذکر آل محمد کرتے ہیں، جو مدح آل محمد بیان کرتے ہیں، ان کے لیے امام صادق آل محمد کا جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں جو شخص بھی ہماری مصیبت میں کوئی شعر لکھے اور ہمارے چاہنے والوں کو رلائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. جنت تم پر واجب ہے عزادار، لیکن جنت اب تیرے ہاتھ میں ہے کہ جنت کو باقی رکھتا ہے یا ضائع کرتا ہے. سبحان اللہ. باقی رکھتا ہے اس جنت کو. سبحان اللہ. جو عمل تو نے انجام دیا یہ اللہ کو پسند آ گیا. اب اس عمل کو تو جاری رکھتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، یہ اب تیرے ہاتھ میں ہے. اور یہ ایک لمحہ ہوتا ہے عزیز دوستو، یہ ایک مختصر سا لمحہ ہوتا ہے کہ جس لمحے میں اللہ تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو بھی اتنا بڑا ثواب عطا کر دیتے ہیں. چھوٹا سا عمل، مختصر عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دیتے ہیں. اب دیکھیں مولا حسین کی زیارت کا کتنا ثواب ہے، 100 حج کا ثواب. بسم اللہ. عمل چھوٹا سا ہے، اتنا ثواب. 70 حج، 70,000 سچ. بہت سی روایات اس طرح کی موجود ہیں. عمل چھوٹا، اجر بہت بڑا. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ اگر چاہے تو اتنا اجر دے سکتا ہے. یہ ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم میں خاص مقام پر یہ مقام انسان کو عطا ہوتا ہے. اور یہ مقام کا اگر کسی نے اس مقام کی اگر کسی نے معرفت حاصل کی ہے کربلا میں تو وہ ہے میرے اور آپ کے آقا حضرت حر کو. ایک ٹائم ملا تھا، مختصر ٹائم. اور کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر سے نکلا، جیسے ہی گھر سے روانہ ہوا، اپنا اتنا بڑا لشکر لے کر، یزیدی لشکر لے کر اپنے گھر سے روانہ ہوا تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی. کوئی غیبی آواز آ رہی تھی کہ اور تجھے جنت مبارک ہو. میں دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ میں تو حسین کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا نیت اور میرا ارادہ ہی غلط ہے. رسول اللہ کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ آوازیں آ رہی ہیں تجھے جنت کی بشارت ہو، جنت کی خوشخبری ہو.
اور کہتا ہے کہ میں چلا اور پھر معلوم ہوا کہ جب میری حسین سے ملاقات ہوئی 2 محرم کے دن مولا حسین کربلا میں پہنچے. مولا حسین نے اپنے خیمے لگائے اور اتنے میں مولا حسین نے دیکھا کہ دور سے ایک بڑا لشکر ہے جو حسین کی خیمے گاہ کی طرف آ رہا ہے. حسین نے جناب عباس کو بلایا. عباس دیکھیں یہ نیزے نظر آ رہے ہیں, اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے ہماری طرف. جناب عباس نے کہا کہ جی آقا. اب جیسے ہی لشکر مولا کے قریب پہنچا تو مولا حسین نے دیکھا کہ وہ لشکر ہر کا لشکر تھا. ہر کا لشکر تھا, اتنے سارے سپاہی تھے ہر کے لشکر میں. ہر کے لشکر میں اتنے سارے سپاہی. اور پھر مولا نے دیکھا کہ ہر کا سارا لشکر پیاسا تھا اور ہر کے لشکر میں موجود جو جانور تھے وہ بھی پیاسے تھے. تب میرے مولا حسین نے حضرت عباس سے فرمایا, عباس جاؤ پانی کا بندوبست کرو ہر کو اور ہر کے لشکر والوں کو, ان کے جانوروں کے لیے بھی پانی کا بندوبست کرو. ایک طرف عباس بڑھے, ایک طرف علی اکبر بڑھے, ان کے سارے لشکر کو پانی پلا دیا. کم از کم 1000 تعداد لکھی ہے. اتنے بڑے لشکر کو ہر کے مولا حسین نے پانی پلا دیا. اور پھر مولا حسین نے دیکھا کہ ہر کے لشکر میں ایک بوڑھا شخص ہے کہ جو بہت پیاسا ہے اور اس کے لیے چلا نہیں جا رہا. مولا حسین نے مشکیزہ اٹھایا اور مشکیزہ اٹھا کر مولا حسین اس بوڑھے شخص کے پاس گئے اور جا کر اس شخص کو پانی پلانے لگے. تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اتنا پیاسا تھا کہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. جب حسین نے دیکھا کہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے پانی پینا مشکل ہے, ناممکن ہے, تو میرے اور آپ کے آقا حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے اس اپنے دشمن کو پانی پلایا. اپنے دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مولا حسین نے پانی پلایا. آزادارو, یہ حسین 2 محرم کو جس حسین نے ہر اور ہر کے لشکر کو پانی پلایا تھا, اسی حسین کے بچے 10 محرم کی رات العطش کرتے رہے, ہے پیاس کرتے رہے. کوئی پانی دینے والا نہیں تھا. عزادارو, ہر اگرچہ ظالم تھا لیکن اس کے پاس کم از کم کچھ معرفت ضرور تھی. ہر کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے کانوں میں حسین کے بچوں کے العطش کی آواز پہنچی, میں تڑپ گیا اور تڑپ کر ساری رات جاگتا رہا. 10 محرم کی رات کبھی ہر خیمے میں جاتے ہیں, کبھی ہر خیموں سے باہر آتے ہیں, اور تاریخ بتاتی ہے اب ساری رات ہر جاگتا رہا, ساری رات اور حسین کے بچوں کی آوازیں سنتا رہا. جب صبح ہوئی اور ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکلا, خیمے سے نکل کر ہر مولا حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا. جب مولا حسین کے خیمے کی طرف روانہ ہوا تو ایک مرتبہ ہر کے بیٹے نے دیکھ لیا. ہر کے بیٹے نے جب دیکھا تو ہر کے بیٹے نے کہا, بابا جان کہاں جانے کا ارادہ کیا ہے؟ ہر نے کہا, بیٹا میں جہنم کو چھوڑ کر جنت جانا چاہتا ہوں, میں حسین کے لشکر میں جانا چاہتا ہوں. عزاداروں, ہر کے بیٹے نے کہا, بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ جنت جانا چاہتا ہوں, میں بھی آپ کے ساتھ حسین کے پاس چلوں گا, حسین سے معافی مانگوں گا. ہر بھی چلا, ہر کا بیٹا بھی, اور دوسری طرف سے ہر کا ایک غلام بھی روانہ ہوا. غلام نے کہا, آقا جب آپ جا رہے ہیں تو میں یہاں کیا کروں گا, میں تو آپ کے ساتھ ہی رہوں گا. اور پھر عزادارو, یہ چھوٹا سا ہر کا قافلہ مولا حسین کے قافلے کی طرف بڑھنے لگا. اب جیسے ہی مولا حسین نے دیکھا تو مولا حسین نے حضرت عباس سے کہا, عباس کیا دیکھتا ہے, مہمان آ رہے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے. عزادارو, ایک مرتبہ یہ قافلہ ہر کا چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھنے لگا. اب جیسے ہی کچھ قدم بڑھا تو عزادارو, ہر نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا میرے ان دونوں ہاتھوں میں رسیاں باندھ دو, بیٹا میرے ان دونوں ہاتھوں میں رسیاں باندھ دو. یہی ہاتھ تھے کہ جن ہاتھوں نے مولا حسین کے گھوڑے
گھوڑے کی لگام کو پکڑا تھا اور پھر کہا بیٹا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو. میں نے اس آنکھوں سے حسین کی طرف غیظ و غضب سے دیکھا تھا. عزادار حر کے ہاتھ بندھے گئے, حر کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور پھر آگے بڑھنے لگا یہ قافلہ. ایک مرتبہ یہ حر کچھ دیکھ نہیں رہے تھے. اب جیسے ہی مولا حسین کے خیمے کے قریب پہنچے, حضرت عباس علمدار حر کے لشکر کی طرف بڑھا. حضرت عباس علمدار حر کے اس چھوٹے سے قافلے کی طرف آیا. اب جیسے ہی حر کے اس چھوٹے سے 3 افراد پر مشتمل قافلے کی طرف حضرت عباس بڑھے تو ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حر چونکہ دیکھ نہیں رہا تھا, حر نے کہا کیا ہو گیا بیٹا؟ تب عزادارو حر کے بیٹے نے کہا بابا جان حضرت عباس علمدار ہمارے استقبال کو آ گئے. اور پھر عزادارو یہ چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھا. دوبارہ حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا اللہ اکبر کہا. اب جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا حر نے پوچھا کیا ہو گیا؟ تب عزادارو حر کے بیٹے نے کہا غضب ہو گیا, شبیہ پیغمبر علی اکبر بھی ہمارے استقبال کو آ گئے. اب عزادارو آگے بڑھے, کچھ قدم آگے بڑھے تھے, تیسری مرتبہ حر کے بیٹے نے اللہ اکبر کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ تب عزادارو حر کے بیٹے نے کہا بابا جان غضب ہو گیا, زہرا کے لال حسین بھی ہمارے استقبال کو آ گئے. اجرکم اللہ. عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین جیسے ہی حر کے قریب پہنچے, حر فوراً مولا حسین کے قدموں میں گر گیا. مولا مجھے معاف کر دیجئے, مولا میں معافی کا طالب ہوں. ایک مرتبہ مولا حسین نے حر کو سینے سے لگا لیا اور کہا جا حر میں نے تجھے معاف کر دیا. عزادارو حر نے جیسے ہی یہ جملے سنے, حر نے کہا کہ آقا جب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے, میں جنگ کرنا چاہتا ہوں. لیکن عزادارو مولا حسین نے فرمایا نہیں حر تو میرا مہمان ہے, میں تجھے جانے نہیں دوں گا. تب عزادارو حر نے کہا کہ میرے بیٹے کو اجازت دے. عزادارو مولا حسین نے اجازت دی. مولا حسین نے جیسے ہی اجازت دی حر کا بیٹا مقتل میں آیا. کئی دشمنوں کو واصل جہنم کر دیا, کئی دشمنوں کو واصل نار کر دیا. اتنے میں عزادارو تاریخ بتاتی ہے پیاس نے ستایا. اب جیسے ہی پیاس نے ستایا حر کا بیٹا دوبارہ خیمے میں آیا, آ کر کہنے لگا بابا حر اگر پانی ہے تو مجھے پانی دے دو. عزادارو حر نے کہا بیٹا تو ساری رات پانی سے سیراب ہوتا رہا. مولا حسین یہ بچے ساری رات پانی کو ترستے رہے. عزادارو پانی نہیں ملا. تب حر کا بیٹا جانے لگا دوبارہ. اب جیسے ہی مقتل پہنچا کئی دشمنوں کو واصل جہنم کیا. اتنے میں عزادارو تاریخ بتاتی ہے چاروں طرف سے دشمنوں نے حر کے بیٹے کو گھیر لیا. حر کا بیٹا لشکر کے درمیان میں آ گیا اور پھر گھوڑے سے زمین پر آیا. جیسے ہی زمین پر آیا تو حر کے بیٹے نے آواز لگائی بابا جان میری خبر لیجئے, بابا میں زمین پر آ گیا ہوں. عزادارو جیسے ہی حر نے یہ آواز سنی حر فوراً مقتل میں پہنچے. لیکن جب مقتل میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حر کے پہنچنے سے پہلے حسین مقتل میں پہنچ چکے تھے. عزادارو حر کے بیٹے کا سر حسین کی گود میں تھا. عزادارو حضرت حر نے کہا آقا جناب کیوں یہاں تشریف لائے؟ تب مولا حسین نے کہا اے حر کیا تو نے کبھی اپنے جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھے باپ کو دیکھا ہے؟ تو بوڑھا باپ ہے, یہ تیرا جوان بیٹا ہے. میں مولا حسین کی خدمت میں عرض کروں گا آقا یہی مقتل ہوگا, یہی سرزمین ہوگی. چند لمحوں کے بعد علی اکبر ہوں گے, حسین ہوں گے, سینے سے پرچی نکال رہے ہوں گے, حسین آواز دے رہے ہوں گے بابا علی ترے خیبر فتح کرنا آسان ہے, اپنے جوان بیٹے کے جگر سے پرچی کا پھل نکالنا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا حسين